ریڈیو پاکستان راولپنڈی دستاویزی پروگرام پیش ہے سر کا سفر. تحریر و پیشکش محمد اورنگزیب. ماہرین میں شامل ہیں گائک، دانشور اور گولڈ میڈلسٹ ندیم ریاض، ستار نواز وجیہ الحسنین نظامی، گائک، مصنف اور محقق استاد بدر الزمان، شام 84 گھرانے کے گائک اور پرائیڈ آف پرفارمنس کے حامل استاد شفقت سلامت علی خان، ستار نواز اور پرائیڈ آف پرفارمنس کے حامل استاد لطیف خان. سر کا سفر. پیار نہیں ہے سر سے جس کو وہ مورخ انسان نہیں، پیار نہیں ہے سر سے جس کو. کھڑکی پر بارش کی بوندیں اپنا جل ترنگ بجائیں، جنگل میں خشک پتے ہوا سے سرسرانے لگیں، یا کسی شاخ پر کوئل اپنا نغمہ بکھیرے، گاؤں کی پگڈنڈی پر کسی دوشیزہ کا کنگن گاگر سے ٹکرائے، یا اس کے پاؤں تلے گھاس چٹکتی چلی جائے. یہ سب آوازیں قدرت کی موسیقی ہیں اور زندگی کے ہونے کا احساس. جب سے انسان نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے، اس نے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے مختلف پیرائے استعمال کیے ہیں. دکھ کی شدت میں رونا یا چلا اٹھنا، یا خوشی کی کیفیت میں مسکرانا یا کہکہا لگانا انسان کی فطرت میں شامل ہے. قیاس ہے کہ یہیں سے گائکی نے جنم لیا اور پھر مختلف سازینوں کے امتزاج سے فن موسیقی کا آغاز ہوا. ابتدا میں چونکہ اس کا تعلق صرف صوتی اثرات سے تھا، اس لیے درست اندازہ لگانا دشوار ہے کہ موسیقی کی تحریری زبان کا آغاز کب ہوا ہوگا. البتہ محققین نے ایسے قدیم آثار دریافت کیے ہیں جن سے حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں برس پہلے موسیقی کے آلات اور تحریری نوٹس کا سراغ ملتا ہے. موسیقی کی بنیاد 7 سروں پر رکھی گئی ہے. ہر سر ساز کے پردے پر ایک خاص آواز یا ایک خاص ارتاج دیتا ہے. ان مختلف سروں کے درمیان آواز کے فرق کا ایک خاص معیار مقرر ہے. ان 7 سروں کے نام یہ ہیں: کھرج، رکھب، گندھار، مدھم، پنچم، دھیوت اور نکھات. آسانی کے لیے انہیں سارے گا ما پا دھا نی کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے. کلاسیکی موسیقی کا علم صدیوں پرانا ہے اور مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے یہ منتقل ہوتا آ رہا ہے. ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ کس راگ کی روئی امروہی کیا ہے، یا اس کا جانا اور آنا کیسے ہے، اس کا مین سر کون سا ہے اور سیکنڈری نوٹ کون سا ہے، لیکن وہ لگنا کیسے ہے یہ کوئی استاد ہی بتا سکتا ہے. سروں کی اس مالا کو سرگم کا نام دیا جاتا ہے. انہیں 7 سروں کی ترتیب بدلنے اور الٹ پھیر سے راگ اور راگنیاں جنم لیتی ہیں. 6 راگوں میں بھیروں، مالکوس، دیپک، شیریں، میگھ اور ہنڈول جیسے خوبصورت راگ جن کا بہت بھاری تاثر ہے سننے میں، بجانے میں، گانے میں، اس لیے ان کو راگ کا ٹائٹل دیا گیا یا ان کو راگ سمجھا گیا. اور باقی جو سکیلز تھے ان میں ایک نازکی پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے ان کو راگنیاں شمار کیا گیا. جب موسیقی میں ساز کے ساتھ ساتھ انسانی آواز بھی اپنا جادو جگانے لگے تو جو بول گائے جائیں وہ گیت کہلاتے ہیں. گائکی کے حوالے سے موسیقی کی کچھ اہم اقسام یہ ہیں: ٹھمری. ٹھمری ایسے گیت ہیں جن میں عموماً عورت کی جانب سے عشق کا اظہار کیا جاتا ہے. دادرا. اس میں عام طور پر کئی راگ استعمال کیے جاتے ہیں. یہ ٹھمری سے ملتی جلتی صنف ہے. بات اگر دادرا کی جائے تو خاص وہ ٹھمری جو صرف 6 ماترے کی تال میں جس کی لے 6 ماترے میں رکھی گئی ہو وہ دادرا کہلاتی ہے. دھرپد. کلاسیکی گائکی میں دھرپد کو سب سے قدیم صنف گردانا جاتا ہے. یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے. دھر سے مراد ٹھہرا ہوا اور پد متبرک کے معنوں میں لیا جاتا ہے. دھرپد کو پاکیزگی اور روحانی ترقی کا سبب جانا جاتا ہے. غزل گائکی. غزل شاعری کی سب سے نازک اور اہم صنف سمجھی جاتی ہے. لغوی طور پر اس سے مراد عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے، اور اسی وجہ سے عام طور پر اس میں عشق و محبت
اور رومانوی واردات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ چھوڑ کے جانے اس کے علاوہ ہوری، ترانہ اور ٹپے بھی موسیقی کی اہم اقسام میں شمار کیے جاتے ہیں۔ کلاسیکی موسیقی برصغیر میں صدیوں سے مروج ہے اور اس میں ایسی مشکل اصناف گائی جاتی ہیں جن کے لیے کافی مشق اور ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں دھرپد، خیال، ٹپے اور ترانے کی اصناف گائی جاتی ہیں۔ دوسری طرف نیم کلاسیکی موسیقی میں نسبتاً آسان اور عام فہم گائیکی کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ٹھمری، دادرا، ہوری اور غزل جیسی اصناف گائی جاتی ہیں۔ ان دونوں کے برعکس لوک موسیقی زیادہ عام فہم اور مقبول ہے۔ اس میں ہلکے پھلکے گیت، علاقائی دھنیں، لوک داستانیں اور شادی بیاہ کے گیت گائے جاتے ہیں۔ اس بنا پر یہ عوامی موسیقی سمجھی جاتی ہے۔ اس میں عموماً ہیر وارث شاہ، مرزا صاحباں، سوہنی مہیوال اور ہیر رانجھا جیسے قصے بابا بلے شاہ کی کافیاں پڑھی جاتی ہیں۔ پنجاب کا ایک ایسا خطہ ہے جس نے ٹپا، ٹھمری، دادرا، پنجابی بنشیں، ملتانی کافی، یہ اصناف پنجاب نے دی۔ سندھی صنف موسیقی جس میں سندھی کافی ہے وہ ہمارے سندھ نے دی۔ عشق انوکھڑی عشق انوکھڑی سو سو سوڈے اندر سوڈے اندر۔ ٹپے پنجاب نے بھی دیے، ٹپا گائیکی اس نے بھی دی فرنٹیئر سائڈ میں، ہمارے جو آج کا خیبر پختونخوا ہے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کلاسیکی موسیقی کا حصہ بن گئی۔ کلاسیکی موسیقی کے شجر کی آبیاری میں امیر خسرو کا نام سر فہرست ہے۔ طبلہ اور ستار کی ایجاد کا سہرا امیر خسرو کے سر باندھا جاتا ہے۔ شام کے وقت گائی جانے والی راگنی ایمن کلیان موسم بہار کا راگ شدھ اور فن موسیقی کے اجزاء جیسے کہ خیال اور ترانہ انہی کی ایجاد سمجھے جاتے ہیں۔ جو چیزیں ستار میں ہیں وہ اور دنیا کے کسی انسٹرومنٹ میں نہیں، اور یہ صرف مسلمانوں کی ایجاد، یہ پہلا ساز ہے جو کہ حضرت امیر خسرو نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ اسی طرح کلاسیکی موسیقی کا ذکر تانسین کا نام لیے بغیر ادھورا رہے گا۔ 5 صدیاں قبل گوالیار میں پیدا ہونے والے تانسین کا شمار مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے 9 رتنوں میں ہوتا تھا۔ بے شمار راگوں کی موجودہ فنی شکل کا سہرا تانسین کو جاتا ہے۔ تانسین ہی تو پہلے میوزیشین تھے، پہلے موسیقار وہی تھے ہمارے برِ صغیر سے جنہوں نے سنگیت کو لکھنے کا طریقہ بتایا کہ سروں کو لکھنا کیسے ہے، ٹھاٹھ کو لکھنا کیسے ہے، راگ کو لکھنے میں بیان کیسے کرنا ہے۔ اگر 20ویں صدی کے اوائل کی بات کی جائے تو پٹیالہ گھرانے سے تعلق رکھنے والے استاد بڑے غلام علی خان کا نام کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے۔ کاکر سجنے یاد نہ پالنا۔ 20ویں صدی کا ذکر چھڑا ہے تو برِ صغیر کی موسیقی میں استاد عبدالکریم خان کا نام ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا، جن کے انتقال کی خبر پر آگرہ کے گھرانے کے استاد فیاض خان نے تبصرہ کیا کہ آج ہندوستان میں سر مر گیا۔ سر سنگیت کے فلک پر چمکنے والے ستاروں کی گنتی شروع کی جائے تو شاید کبھی ختم نہ ہو۔ انہی درخشندہ ستاروں میں شہنشاہ غزل مہدی حسن، امانت علی خان، غلام علی اور قوالی اور صوفیانہ موسیقی میں عزیز میاں قوال اور استاد نصرت علی خان قابل ذکر ہیں۔ ایسا نہیں کہ سر پر صرف مردوں ہی کا اجارہ ہے، بلکہ خواتین مغنیوں نے بھی اپنا آپ بھرپور منوایا ہے۔
مثال کے طور پر پٹیالہ گھرانے کی پروین سلطانہ اور کرانا گھرانے کی روشن آرا بیگم کے علاوہ ملکہ ترنم نور جہاں. ریشما ملکہ پکھراج، فریدہ خانم، اقبال بانو اور سفیانہ گائکی میں آبدہ پروین نمائندہ نام ہیں. ریڈیو کی صوتی لہروں سے ہوتے ہوئے جب موسیقی برقی میڈیا کے چینلز تک پہنچی تو جدید کمرشل تقاضوں کے تحت اس کا رنگ ڈھنگ بدل گیا اور وہ صوتی سے زیادہ بصری توجہ پانے لگی. نوجوان نسل پاپ میوزک اور کنسرٹس میں دلچسپی لینے لگی، مگر پھر یہ بھی زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکا. دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما ایسا جادو تیرے پیار نے کیا، سوچا نہ تھا کھو گئے سپنوں میں ہم. اگرچہ انٹرنیٹ کے انقلاب، ساؤنڈ کلاؤڈز اور یوٹیوب جیسے فورمز نے موسیقی کے ذخیرے کو محفوظ بنانے اور عوام تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے، مگر جہاں فضا میں بارود کی بو بس جائے، محبت اور امن پر پہرا بٹھا دیا جائے، اور جہاں جدید دور کی مقبول عام موسیقی کو بھی اپنی بقا کی جنگ لڑنا پڑ رہی ہو، وہاں کلاسیکی موسیقی کا مستقبل بہرحال سوالیہ نشان دکھائی دیتا ہے. جس قوموں کو تباہ کرنا وہاں کی تہذیب و تمدن کو تباہ کر دو، ہو جائے گا. ایک روز ایک ہی خبر آتی، 3 مر گئے، 10 مر گئے، 50 مر گئے. وہ جو مارنے والے ہیں وہ بھی آرٹ اینڈ کلچر سے دور تھے، تبھی تو مار رہے ہیں. اگر انہوں نے بھی غالب کو غور سے پڑھا ہوتا یا وارث شاہ کو یا بلے شاہ کو تو وہ کسی کو نہ مارتے. اب وقت آ گیا کہ پوری قوم مل جائے، ایک پیج پہ آ جائے. اگر بچوں کے ہاتھوں سے چھریاں پستولیں چھڑوانی ہے، بائکوں کے پہیے نیچے کروانے، تو ان کو ذرا بھیجو نا کہ وہ ذرا غالب کا مطالعہ کریں، اقبال کو پڑھیں، استاد سلامت علی کو دیکھیں، راگ ہے کیا. قیام پاکستان کے وقت یہاں 11 گھرانے آباد تھے جو اب گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئے ہیں، اور ان کے لیے بھی یہ فن جاری رکھنا اور اگلی نسل تک منتقل کرنا دشوار ہوتا جا رہا ہے. فنکاروں کی معاشی بدحالی، کلاسیکی موسیقی کی جانب منفی سماجی رویے اور ٹیکنالوجی کے دور میں خون خشک کر دینے والی مشقیں اور ریاضتیں جو جدید نسل کے لیے خاص کشش نہیں رکھتی، ان چند عناصر میں سے ہیں جو آج کے دور میں موسیقی سے متعلق بر صغیر کے عظیم تر ثقافتی ورثے کو بے رحمی سے چاٹتے چلے جا رہے ہیں. یہ گھرانے ہی تھے جنہوں نے ہماری موسیقی کے وجود کو زندہ رکھا. تو جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، جو ہماری حکومت ہے، ان کو ایسی پالیسیز جو ہیں وہ وضع کرنی چاہیے کہ جن سے جو فنکار ہیں، جو گھرانے والے فنکار ہیں، ان کے سماجی اور دوسرے تمام جو اہم پہلو ہیں ان کو دیکھیں اور ان فنکاروں کو، ان کے ناموں کو زندہ رکھیں. حکومت پاکستان ایسے سورسز پیدا کرے، ایسے مواقع پیدا کرے کہ اساتذہ کسی طرح آرٹ کونسلوں میں یا مختلف جگہوں پہ، مختلف اکیڈمیوں میں نئی آنے والی نسل کو یہ ٹرانسفر کیا جائے. موسیقی مقابلہ کرنے کی چیز نہیں ہے، موسیقی تو ملانے کی چیز. سنگ گیت، سنگ کا مطلب ساتھ، گیت کا مطلب گانا، تو اس کا مطلب بھی سنگ گیت، مل کے گاؤ. اگر ارباب اختیار نے اس فن کی بحالی اور حوصلہ افزائی کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ اٹھائے تو خدشہ ہے کہ صدیوں سے جاری سر کا یہ سفر شاید زیادہ عرصہ جاری نہ رہ سکے. جگ میں اگر سنگیت نہ ہوتا، کوئی کسی کا میت نہ ہوتا. یہ احسان ہے 7 سروں کا کہ دنیا ویران نہیں. پیار نہیں ہے سر سے جس کو، وہ مورکھ انسان نہیں. سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے دستاویزی پروگرام سر کا سفر. راوی عابد رشید اور شہزادی سیمی اوان. تحریر و پیشکش محمد اورنگزیب.